اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کے ایام میں ہم آپ کے ساتھ امام موسیٰ کاظم کی حیات طیبہ کے مختلف موضوعات، حالات، واقعات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا آغاز حضرت امام موسیٰ کاظم کی مختصر بایوگرافی اور مختصر تعارف کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا نام اسم گرامی موسیٰ اور لقب کاظم تھا۔ آپ کاظم کے لقب سے معروف تھے، اس کے علاوہ بھی آپ کے متعدد القاب تھے۔ والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا تھے اور والدہ ماجدہ حضرت حمیدہ خاتون تھیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم 128 ہجری قمری کو متولد ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی شہادت 183 یا 186 ہجری قمری میں واقع ہوئی، اور آپ کی امامت کا آغاز 148 ہجری قمری میں 20 سال کی عمر میں ہوا۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا آغاز منصور دوانگی کے دور حکومت میں ہوا، اور پھر منصور کے بعد محمد مہدی، ہادی اور ہارون الرشید، یہ 4 ظالم حکمران امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنے دور امامت میں دیکھے، جن میں منصور دوانقی اور ہارون الرشید ظلم و جور میں شہرت رکھتے تھے۔ جب امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت ہوئی تو اس وقت منصور دوانقی، جو معروف جابر، ظالم اور ستمگر عباسی حکمران تھا، وہ مکمل اپنی قدرت پہ تھا، یعنی اس کی قدرت اس وقت عروج پر تھی۔ اور منصور ایک ایسا ظالم شخص تھا جس نے اپنی حکومت کی تثبیت کے لیے، اپنی حکومت کی پائیداری کے لیے متعدد فقہا کو، متعدد نامور شخصیات کو قتل کروایا تھا۔ اور یہ صرف شیعہ افراد ہی کو قتل نہیں کروایا تھا، بلکہ اس نے اہل تسنن کے فقہا کو بھی قتل کروایا تھا، اور معروف فقی ابو حنیفہ کو بھی اس نے باقاعدہ کوڑے لگوائے تھے۔ اور ابو حنیفہ کا جرم یہ تھا کہ ابو حنیفہ نے عبداللہ محض کے فرزند ابراہیم کی حمایت میں باقاعدہ فتویٰ دیا تھا کہ وہ عباسی حکمرانوں کے خلاف قیام کرے، لہٰذا اس فتوے کے پاداش میں منصور نے اسے کوڑے بھی لگوائے ابو حنیفہ کو، اور قید میں بھی، جیل میں بھی ڈال دیا۔ اور جب محمد بن سلمان کے توسط سے، محمد بن سلمان اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، اس نے جب منصور دوانگی کو امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت کی خبر پہنچائی تو منصور نے اس کے نام ایک خط لکھا اور کہا محمد بن سلیمان کو کہ اگر جعفر بن محمد نے کسی کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے تو فوراً اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جائے۔ تو منصور کے اس خط کو دیکھتے ہی محمد بن سلمان نہایت حیرت زدہ ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرے، چونکہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے 5 افراد کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، جن میں سر فہرست خود خلیفہ وقت منصور دوانقی تھا، دوسرے نمبر پر حاکم مدینہ یعنی مدینہ کا گورنر محمد بن سلیمان امام صادق کا جانشین تھا، تیسرے نمبر پر امام صادق نے عبداللہ بن جعفر بن محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور چوتھے نمبر پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور 5ویں مرحلے میں خود اپنی زوجہ حضرت حمیدہ خاتون کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ تو اب یہ محمد بن سلیمان منصور دوانقی کے نام خط لکھتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے ان 5 افراد کو
اپنا جانشین مقرر کیا ہے، اب خلیفہ حکم دے کہ ان میں سے کس کی گردن جو ہے نا وہ سب سے پہلے جدا کی جائے۔ تو خود منصور یہ سیاسی وصیت نامہ دیکھ کر امام جعفر صادق کا متعجب ہوتا ہے کہ اس فہرست میں سر فہرست جو ہے وہ منصور کا نام ہے اور دوسرے نمبر پر خود گورنر مدینہ کا نام ہے۔ امام صادق آل محمد متعدد محفلوں میں متعدد افراد کے سامنے اپنے جانشین کا پہلے تعارف کروا چکے تھے، لیکن اس سیاسی حکمت عملی سے اپنے جانشین کا تحفظ کیا اور اس کی حفاظت کی۔ دوسرا اہم نقطہ جو امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت کے بعد قابل توجہ اور قابل ملاحظہ ہے وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق جو رئیس مکتب جعفریہ کہلاتے ہیں، ان کی شہادت کے بعد ان کی دانشگاہ اور ان کے مدرسے اور ان کے یونیورسٹی کی تعطیل نہیں ہوئی، بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا جو اس وقت 20 سال کے سن میں تھے، انہوں نے اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام صادق کی اس یونیورسٹی کو، اس دانشگاہ کو، اس درسگاہ کو باقاعدہ اسی آب و تاب کے ساتھ جاری رکھا۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ امام کاظم کے گرد رجال اور خاندان ہاشمی کے افراد جمع ہوتے تھے، امام موسیٰ کاظم کی گوہربار تقاریر کو سنتے تھے، ان کے ارشادات، ان کے فرامین کو سنتے تھے اور باقاعدہ نسخہ برداری کرتے تھے اور انہیں لکھا کرتے تھے۔ اور پھر سید امیر علی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 148 میں جب امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی تو ان کی درسگاہ اور ان کا علمی مکتب بند نہیں ہوا، بلکہ ان کے جانشین موسیٰ کاظم نے اس کو شکوفائی عطا کی۔ اور موسیٰ کاظم اپنے زمانے میں انہوں نے تمام جو نامور رجال علمی تھے ان کو علمی اعتبار سے مغلوب کر دیا اور اپنی علمیت کا دھاک ان کے اوپر جو ہے نا وہ امام کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے بٹھا دی، اور نہایتی فضائل اخلاقی اور برجستہ کمالات کی مالک شخصیت ہے امام موسیٰ کاظم۔ ابن حجر حیتمی جو ہے وہ دانشمند و محدث اہل تسنن جو ہے نا وہ لکھتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم حقا اپنے والد بزرگوار کے علم، فضل اور کمالات کے حقیقی وارث تھے، اور ان کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم نے حقیقت میں اپنے والد بزرگوار کی ترجمانی کی، ان کی یونیورسٹی کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھا اور ان کے معارف کو اور علوم کو اسی طرح سے پھیلانے کا آغاز کیا جیسے امام جعفر صادق جس طرح سے اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔